إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان اور تقوی لے آتے، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو، خزانوں کو کھول دیتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، مگر ان لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، ناشکری کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کی گرفت کی اور ان لوگوں کے پر اپنا عذاب نازل کیا۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں قرآن مجید نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا۔ ان ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ بتانے کا مقصود یہ کہ اللہ نے جن قوموں کو بھی دنیا کے اندر بھیجا، ان لوگوں کو دو ہی چیزوں کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے تقوی، اور یہی دراصل ہمارے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ یہ وہ پاور ہے جو ہمیں جنت تک لے کر جاتی ہے، ایمان اور تقوی کی۔ ایمان عقیدہ توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ انعام کے اندر اس کے پہلے کی جو سورہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی دراصل امن میں ہے، حفاظت میں ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ دنیا میں کسی بھی جماعت کے برحق ہونے کے لیے، کسی بھی مسلک کی بات کیجئے، کسی بھی انسان کی بات کیجئے، بنیادی شرط ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ ایمان اگر صحیح ہے سب صحیح ہوگا انشاءاللہ، اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے جو کہ بنیاد ہے تو باقی ساری چیزیں بے معنی ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر صحیح نہیں، ایمان عقیدے کو ہی کہا جاتا ہے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ کس پر آپ یقین کریں گے؟ اللہ کی ذات پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر، اس پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ ذرہ برابر شک شبہ نہ ہو ان چیزوں کے بارے میں۔ اگر شک یا شبہ ہے تو یہ یقین کے اور ایمان کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو قرآن مجید نے صاف کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرام کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول اینا لم یظلم نفسا، اللہ کا رسول ہم میں کا کون ہے جو اپنے آپ کے پر ظلم نہیں کرتا؟ اصحاب کرام ہماری طرح نہیں تھے کہ گناہوں کے پر گناہ کرتے جائیں اور یہ سوچے کہ ہاں ہمارا ایمان کا معیار بہت بلند ہے، ہم بہت متقی، بہت پارسا، بڑے ایماندار۔ نہیں، صحابہ ساری نیکیوں کے کرنے کے باوجود بھی ڈرا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی قرآن مجید یا کسی بھی حدیث کو اپنے خلاف نہیں بلکہ اپنے حق میں اپنی اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر درس دیں یا منبر کا استعمال کریں، استعمال کرتے وقت تو کوئی آیت یا کوئی حدیث بیان کرے جو عوام میں کسی کے عمل کے خلاف ہو، تو پھر علماء کے خلاف باتیں چلتی ہیں کہ فلاں عالم ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی اس آیت کے خلاف میرا عمل ہے، میں اس حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہوں، مجھے اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحابہ کا مزاج تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، کہا کہ اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسا، کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ جبکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اللہ کو ایمان پیور مطلوب ہے، مخلص، جس میں اللہ کے پر یقین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یقین نہ ہو، جس میں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے پر ایمان، جو بھی چیزیں اس کے متقاضی ہیں، اس کے خلاف کوئی چیز نہ پائی جائے، اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی کہ ان الشرک لظلم عظیم؟ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ سب سے بڑا ظلم بن گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ اصحاب کرام قرآن یا حدیث کے سمجھنے میں اگر کہیں کسی قسم کی خطا یا غلطی کر جاتے تھے، ان کی فہم یا ان کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آ پاتی تھی، یا جو شریعت کا مطلوب ہے نہیں آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اصحاب کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، یہود کو خطاب کر کے، اور اس کے تناظر میں قیامت تک کے تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ مثل صحابہ کے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر وہ لوگ یعنی یہود ہو، مشرکین ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ ایمان لے کر آئے، کیسے ایمان لے کر آئے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لے کر آئے ہو۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ اصحاب کرام۔
اسلام کے سب سے پہلے مخاطبین اصحاب کرام تھے، اسلام قرآن حدیث کو سب سے بہتر سمجھنے والے اصحاب کرام تھے، اور انہی کے ایمان کو قرآن مجید نے معیار قرار دیا۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ مثل صحابہ کے ایمان لے کر آؤ گے، جیسا ان کا ایمان ہے، تو ہدایت پہ آ گئے۔ قرآن نے اصحاب کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، اور اگر کوئی صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، کسی بھی صحابی کے بارے میں ایک لفظ بھی استعمال کرتا ہے ان کے خلاف، تو یقیناً اس کا ایمان اپنی جگہ کے پاس صحیح نہیں، وہ دراصل قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن نے جب ان کے ایمان کو معیار قرار دیا تو ہم کون ہوتے اس کے پر اعتراض کرنے والے؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ صحابہ نبی کے بعد ایمان کے پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ سب پتہ تھا۔ قرآن نے جو سرٹیفکیٹ دیا، دنیا کا سب سے عظیم ترین سرٹیفکیٹ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اس سے بڑا اعزاز، سمان یا کسی بھی طریقے کا رسپیکٹیبل سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اصحاب کرام کی جماعت کو نوازا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کے خلاف زبان استعمال مت کرنا۔ اب اگر کوئی نبی کے صحابہ کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے تو دراصل وہ قرآن کا بھی مخالف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مخالف ہے۔ لوگ بہادری دکھاتے ہیں، رافضیوں، شیعوں کو، دشمنان اسلام کو خوش کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر اصحاب کرام کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ وہی مثال ہے کہ جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے، تھوک تو کبھی آسمان پر نہیں جائے گا، اس کے اپنے منہ پر آئے گا۔ تو صحابہ کو برا کہنے والے، ان کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرنے والے دراصل صحابہ کو بدنام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ آسمان کے روشن جگمگاتے ستارے ہیں، جو بھی ان کے خلاف زبان استعمال کرے گا یہ دراصل ان کے اپنے چہرے کے پر پلٹ کر آنے والا ہے، یہ ان کی اپنی بدنامی کا ذریعہ بنے گا، صحابہ کی نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کی عزت قرآن مجید میں کی گئی، صحابہ کی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کی گئی۔ کتنی بڑی فضیلت! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح میری فضیلت تمام نبیوں کے پر ہے، اسی طرح میرے صحابہ کی فضیلت تمام نبیوں رسولوں کے صحابہ کے پر ہے۔ تو ان لوگوں کا ایمان ہمارے نزدیک معیار ہے، جیسا صحابہ نے اختیار کیا وہی ہمارے لیے دراصل معیار ہے، اسی کے مطابق ہم کو بھی چلنا ہوگا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے کر آئے اور اپنے علم میں اور اپنے ایمان میں ظلم کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی کسی موڑ کے پر شرک سے سمجھوتا اللہ کو گوارا نہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ قطعاً اس بات کو گوارا نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا اس موڑ کے پر چاہے نبی کا باپ ہو، نبی کی ماں ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، نبی کا چچا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے ہاں بخشا جانے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ فرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو نہیں بچا پائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں منع کر دیا گیا، اپنے چچا کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر اب کیا دلیل چاہیے؟ یہاں کوئی سمجھاتا نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں، کسی طریقے کی رو رعایت نہیں ہے، بالکل واضح فرمان۔ تو ایمان کو پیور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایمان اس کا اصل تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے،
دو چیزیں، پہلا ہے ایمان، جس کے بارے میں نے ہلکی سی تشریح آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بات آپ غور کریں گے، ایمان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی چیز ہے، نہیں، ایمان ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا۔ مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کا ہر بچہ جانتا ہے، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی جنت میں داخلے کا پروانہ ہے ایمان، جسے ہم عقیدہ توحید سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ سے لڑائی، آئے دن بحث و مباحثہ تک کرنا اور ان کے سارے ظلم و ستم کو برداشت کرنا کس بنیاد کے پر تھا؟ اسی ایمان اور اسی عقیدے کی بنیاد کے پر۔ مکہ کے اندر نہ نماز فرض ہوئی، نہ دیگر عبادت اور احکامات کو نازل کیا گیا، وہاں سارے معاملات در اصل عقیدے سے منسلک تھے، ایمان سے منسلک تھے، اسی کے پر ساری بحث جاری تھی۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے تو آگے کی ساری چیزیں بے معنی ہے۔ یہ اگر صحیح ہے تو باقی ساری چیزیں انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ اگر ایک شخص بالو کے پر یا ریت کے پر ایک عالی شان محل تعمیر کرے، کیا وہ ٹکا رہ سکتا ہے؟ نہیں ٹکے گا، وہ کبھی بھی ڈھہ جائے گا۔ یہی معاملہ ایمان کے بغیر اعمال کا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کے بعد ہم نیکیوں کے پر نیکیاں، روزے، نماز، زکوٰۃ سب کر رہے ہیں، لیکن ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، سب بے معنی ہے، سب ڈھہ جائے گا، ہباء منصورہ بنا دیا جائے گا، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیا جائے گا سارے اعمال کو۔ ہاں، اگر عقیدہ صحیح ہے، بنیاد جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے ایک بہترین بیس رکھی، بنیاد انتہائی مضبوط، اس کے پر اگر آپ جھوپڑی بھی بنا لیتے ہیں، چار پترے کا مکان بھی بنا لیں گے، وہ ٹکا رہے گا۔ کیوں ٹکا رہے گا؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ یہی معاملہ ایمان کا اور عقیدے کا تمام تر معاملات کے اندر ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو باقی کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی، یہ صحیح ہے تو اس کے پر جو بھی ہوگا سب مقبول ہوگا، سب قبول کیا جائے گا۔ تو ایمان بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ نے پہلی شرط کیا رکھی؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے کر آتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَاتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کرتے۔ قرآن جہاں کوئی اہم حکم بیان کرتا ہے وہاں تقوی، اللہ کا تقوی، یہ بنیادی چیز ہے، اللہ کا ڈر۔ اصحاب اکرام کو اتنی ساری اچھائیوں، نیکیوں کی طرف آمادہ کرنے والی چیز کیا تھی؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف تھا۔ وہ رات کی تنہائیوں میں نیکیاں کر گزرتے تھے، کسی کو معلوم نہیں پتا تھا۔ یہ تقوی کی بنیاد پر، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے یہاں صرف رونمائی، شہرت نمائی، لوگوں کے درمیان ناموری، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یہ جذبہ کیوں پروان چڑھ رہا ہے؟ یہ تقوی کے فقدان کی وجہ سے، اخلاص اور للہیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید نے ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں بخاری کے اندر ہے قرآن مجید کی آیت جس کے تناظر میں نازل بھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہی ایثار ہے، یہ ہماری آپسی رشتہ داریوں کو، تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ ایثار اور ہمدردی، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا، مفاد پرستی نہیں، اپنے فائدے کی سوچنا، اپنے لیے سوچنا اور اپنے مفاد کے حق میں جو باتیں ہو سکتی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنا، یہ دنیا داری ہے، ایمانداری اور اسلامی رواداری نہیں ہے۔ اسلام میں ایثار ہے، اسی کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا اس کے اندر اتنا زیادہ قربانی کا جذبہ ہوگا، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینے کا، یہ محبت کے ماحول کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہمارے درمیان رسا کشی،
یعنی اپنے فائدے کے لیے کوششیں کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ جذبہ ہماری اخوت اور ہماری محبت کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ اصحاب اکرام میں اتنی اخوت محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کو ترجیح دینا جانتے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ جب مہاجرین اپنا سب کچھ نچھاور کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو انصار نے بے مثال خدمات کو انجام دیا۔ یہی مسلم معاشرے کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے، یہ ہماری سب سے عالی شان روایت ہے۔ ان کا بھائی چارہ کرایا گیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایثار، ہمدردی اور دوسروں کو ترجیح دینا، قربانی کا جذبہ دیکھیے اس واقعے کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جتنی پراپرٹی مجھ کو دی ہے میں اس کا 2 حصہ کرتا ہوں، آدھا آپ لے لیجئے، آدھا میں رکھتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، مال کو تقسیم کر دیا۔ بیوی تقسیم کرنے پر راضی ہو گئے، کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور یہ نہیں کہ جو بیوی مجھے پسند نہیں یا وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے اسے طلاق دوں گا۔ کہا کہ آپ دیکھ لیجئے، جو بیوی آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دوں گا، اور طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے گی، آپ نکاح کر لینا۔ یہ ایثار اور ہمدردی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال، تمہاری اولاد میں برکت دے، یہ سب اپنے پاس رکھو، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ تھوڑی سی پنیر تھی، لے جا کر انہوں نے مارکیٹ کے اندر بیچا، اللہ نے دھیرے دھیرے انہیں خوب برکت عطا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مالدار ترین صحابہ کی لسٹ میں آ گئے۔ یہ ایثار اور ہمدردی ہے۔ ہم دوسروں کو ترجیح دینا سیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے محبت پیدا ہوگی۔ یہی بھائی بھائی کے تعلق سے، بہنیں بہنوں کے تعلق سے، رشتہ دار کے تعلق سے، اور پڑوسی کے تعلق سے سوچنے لگ جائے تو سوچئے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ کتنا شاندار ہوگا، مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن ہم اس کے خلاف رسہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ پھر ہمارے سامنے اس سے دشمنیاں، منافرت اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام ان چیزوں کو مٹاتا ہے۔ وہ کہتا ہے لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویوں کے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا۔ یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کے تعلق سے بولنے لگے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کا رسول، یہ مہمان آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کی خدمت کروں گا۔ لے کر گئے۔ گھر جانے کے بعد پتہ چلا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی اسے کھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو بہلا فسلا کو سلا دو، مہمان جب کھانا شروع کرے تو چراغ تیل ڈالنے کے بہانے اٹھا لینا، میں مہمان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھوں گا اور وہ رات کی تاریکی میں میرے ساتھ کھانا کھا لے گا، میں اپنا ہاتھ روک لوں گا۔ چنانچہ مہمان نے پیٹ بھر کھانا کھایا، ایک آدمی کے برابر تھا۔ یہاں صرف اپنی ذات نہیں تھی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی بھوک کو قربان کیا۔ ٹھیک ہے، ماں باپ اپنی ذات تک بہتر ہے، اپنے بچوں کی بھوک کو بھی برداشت کیا، ان کو بھی قربانی دینے کے لیے کہا، بچے کو بھی سلا دیا گیا۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے، اور یہی ہماری مضبوط رشتہ داری، مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے۔ اب اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ ایسا نہیں کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان بیان کرتے پیتے دیکھو میں نے کیا کیا، یا اپنے کچھ آدمیوں کے ذریعے بیان کرواتے کہ دیکھو کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہم خود کوئی کام نہیں بیان کر سکتے ہیں تو اپنے پیچھے چمچوں کی ایک ٹیم رکھتے ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو حضرت نے کیا نہیں ہے، سیٹھ صاحب نے کیا نہیں ہے، وہ بھی بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہودیت ہے،
سب سے پہلی چیز یہ کہ جذبہ دل میں پنپنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے کاموں کی شہرت ہو، لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں چرچا کی جائے، رپورٹنگ کی جائے، فوٹو چھاپے جائے، نہیں، یہ اسلام نہیں مانتا۔ اخلاص اور للہیت کے جذبے کے بالکل خلاف چیز۔ اور اس کے بعد جو چیز آپ نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر تعریف کروانا چاہتے ہیں تو یہ تو یہودیوں کی صفت ہے جو سورہ آل عمران کے اخیر میں قرآن مجید نے بیان کی۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے ہیں جو کام ہم نے نہیں کیا اس کے بارے میں بھی ہماری تعریف کی جائے، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ اور اگر یہ مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے تو اسے مسلمانوں کے درمیان آنے کی وجہ سے اسلامی صفت نہیں کہیں گے، وہ یہودیت ہے، یہودیت ہی رہے گی۔ مسلمان مخلص ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ سے چاہتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان اپنی نیکیوں کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، وہ اپنی نہ کرنے والی نیکیوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان شہرت یا اس کے بارے میں رپورٹنگ، فوٹو چھاپنا یہ سب نہیں چاہتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ یہی مسلمانیت ہے۔ صحابہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے اور اپنی غلطیوں کا اظہار کرتے تھے تاکہ اس کی سزا دنیا میں مل جائے، آخرت میں اللہ کے سامنے اس طرح داغدار دل لے کر نہ جائے۔ یہ بہت بڑا فرق تھا۔ تو قرآن مجید نے ایمان اور تقوی ان دونوں چیزوں کے بارے میں کہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان اور تقوی لے آتے۔ ایمان کا اصل تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے اور تقوی کا اصل تعلق دراصل بندوں سے ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں سے ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بخاری، ابو داؤد وغیرہ کی بہت ساری روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصمت فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ساری باتیں سماجیات سے منسلک ہے، مہمان کی عزت کرنا، تکریم کرنا، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، زبان سے اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا، یہ سب سماج اور بندوں سے متعلق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کا ایمان صحیح ہوگا، جو اللہ کے پر یقین رکھے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کچھ غلط کیا اللہ اس کی سزا دے گا، دنیا میں مکافات عمل ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کی سزا ہو سکتی ہے، اور یہ بندوں کا معاملہ ہے، اللہ کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ کا جو حق ہے، اس کی عبادت، اس کی بندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ غفور رحیم ہے۔ بندہ اگر اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، یقیناً امید ہے کہ بخش دیا جائے گا۔ لیکن بندوں کے معاملات بندوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کے بارے میں انسان ترس جائے گا لیکن وہ نیکی اس کو نہیں دی جائے گی۔ شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے منظرنامے کو پیش کیا، کہے گا کہ میں نے دنیا میں تمہاری دیکھ بھال، تمہاری ضروریات، ساری چیزوں کے اندر کوئی کمی نہیں کی۔ بیوی کہے گی کہ ہاں، تم نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ شوہر کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دو۔ بیوی کہے گی نہیں، تمہاری ساری اچھائیاں قبول ہے لیکن آج میں تمہیں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ یہ میدان محشر ہوگا۔ سوچئے کہ اگر وہاں لائن لگی ہوئی لوگوں کی، ہم نے کسی کے پر جھوٹا الزام لگایا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، الزام تراشی کی، غیبتیں کی، چغلیاں کی، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھائے، یہ سارے مظلومین آ رہے ہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ تو ایمان اللہ اور آخرت کے دن کے پر رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ بندوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہماری روح کو تڑپا دیتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔
آپ اپنی وفات سے کچھ روز قبل نماز ظہر ادا کرنے کے بعد منبر پر تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے یا کسی کے پر کوئی ظلم کیا ہے موجود ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کا رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کا قرض ادا کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ یہ حقوق العباد ہے، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ جا کر معافی تلافی نہ کر لے، جو اس کا حق نکلتا اس کو نہ دے دیں۔ یہ مت سمجھیے کہ توبہ سے، استغفار سے، حج اور عمرہ سے معاف ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، بہت مشکل ترین مرحلہ ہے حقوق العباد کا۔ جب نبی اس معاملے کے اندر نہیں بخشا جائے گا تو عام امتیوں کی کیا بساط رہ جاتی ہے؟ تو اس معاملے میں بہت چوکنا رہنا ہے۔ قرآن مجید نے ایمان اور تقوی انہی دونوں چیزوں کو معیار قرار دیا، یعنی جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھتا ہے اور بندوں سے اس کے تعلقات بہتر ہیں، تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان اور تقوی لے آتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ کون سا بندہ ایسا ہے جو یہ نہ چاہے کہ اس کے رزق کے اندر، اس کی معیشت، اس کے کاروبار، اس کے بزنس کے اندر برکت ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے ایمان اور تقوی کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ وہ رزاق، وہ غفور الرحیم، ارحم الراحمین صاف کہہ رہا ہے کہ میں برکتوں کے خزانوں کو تمہارے لیے کھول دوں گا۔ لیکن اگر تکذیب کی جائے گی، ناشکری کی جائے گی، تو پھر اللہ کی طرف سے وارننگ صاف دے دی گئی ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان بستی والوں نے، چاہے وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود وغیرہ ہو، ان لوگوں نے تکذیب کی، نہ وہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان نہیں لائے تو سارے معاملات بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، تو نتیجے میں فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ قوم نوح کے پر الگ عذاب آیا، قوم عاد کے پر الگ آیا، قوم سمود کے پر الگ آیا، قوم صالح کے پر الگ آیا، ہر قوم کے پر الگ الگ عذاب آیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کی گرفت کی، ان کے پر عذاب نازل کیا۔ تو دنیاوی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، یہ دراصل ہمارے گناہوں کی پاداش میں نازل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایمان اور تقوی کو صحیح کر لیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ تقوی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بچنا، یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، جہنم میں سے لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں ایمان اور تقوی اسی طرح عنایت فرما اور اسی طریقے سے ایمان اور تقوی کے راستے کے پر چلنے کی توفیق دے جس طرح اس راہ کے پر انبیاء کرام، رسول اعظام اور اصحاب کرام، اسلاف کرام اس راہ کے پر چلے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان کی طرح ایمان عطا فرما، ان کی طرح تقوی شعاری کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ پروردگار تیرے حقوق اور تیرے جو بھی تیرے تعلق اور تیرے تئیں ہماری ذمہ داریاں ہیں بندگی کی، انہیں صحیح طور کے پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس میں کوتاہیاں ہیں تو غفور رحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے، تو اپنی مغفرت کی چادر ان گناہوں کے پر، خطاؤں اور غفلتوں کے پر تان دے، اور آئندہ ہمیں ان غلطیوں اور گناہوں سے اور غفلتوں سے بچنے کی توفیق دے۔ بندوں کے تعلق سے بھی ہمارے معاملات کو بہتر بنا، جو بھی ناچاکی، خرابی یا کسی بھی قسم کی ظلم اور زیادتی ہے، پروردگار ان ساری چیزوں کی تلافی اور معافی دنیا میں کر لینے کی توفیق دے۔ آخرت میں ہمیں کسی بھی قسم کی باز پرسے سے اور آپسی لین دین سے محفوظ رکھ۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔